دوستو آج میں مصر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں گے۔ دوستو مصر دنیا کا ایک پراسرار ملک بھی مانا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں کا بادشاہ جس کا نام فرعون تھا سب سے زیادہ طاقتور شخص مانا جاتا تھا، اور ایک وقت ایسا تھا جب مصر مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ عیسائی آبادی والا ملک تھا۔ آج مصر مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک ہے۔ مصر افریقہ میں واقع مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عرب آبادی رہتی ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پورے مصر کی 90% آبادی صرف مصر کے 6% حصے میں رہتی ہے، اور یہ زیادہ تر دریائے نیل کے کنارے پر رہتی ہے۔ قدیم مصر، وہاں کا کلچر اور کالا جادو کے لیے مصر دنیا بھر میں مانا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں لوگ ہزاروں قسم کی چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور سورج دیوتا کو مانا جاتا تھا۔ مصر میں دریائے نیل وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی سے کم نہیں تھا، اور وہاں کے لوگوں کی روزی روٹی دریائے نیل میں آئے سیلاب پر ہوتی تھی، کیونکہ دریائے نیل کے پانی سے لوگ اپنی فصلیں اگاتے اور مچھلی وغیرہ پکڑتے تھے۔ مصر کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دریائے نیل میں جو سیلاب آتا تھا وہ دیوی دیوتاؤں کے رونے سے آتا ہے۔ مصر کے بادشاہ فرعون دنیا میں سب سے طاقتور انسان مانے جاتے تھے، جو کہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، اور ان کے عجیب و غریب کام دنیا بھر میں مشہور تھے۔ مصر کے غزہ شہر میں اہرام مصر کو بنانے میں لگ بھگ 20 سال کا وقت لگا، اور یہ لگ بھگ 20 لاکھ پتھروں کو ملا کر بنا ہے۔ ایک پتھر کا وزن لگ بھگ 2 ہاتھیوں کے برابر ہے، لیکن آج تک اس راز کا کوئی پتہ نہیں لگا پایا کہ ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو کیسے بٹھایا گیا ہے۔ قدیم مصر میں لوگوں کے مرنے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو لے کر ممیز بنایا جاتا تھا۔ ممیز بنانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کے ہر ایک ایسے حصے کو نکال لیا جاتا تھا جو جلدی خراب ہو جاتا تھا، اور باقی جسم کو ایسی حالت میں رکھا جاتا تھا تو وہ جلدی گلنے سڑنے سے بچا رہے۔ اس نے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی ممیز بنایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ ایمانداری، اچھے لین دین کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور تھے، اور لڑکیوں کو ان کا پورا حق دیا جاتا تھا۔ یہ لڑکیاں کافی آزاد مانی جاتی تھیں۔ مصر کے لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہوتا تھا کہ کب دریائے نیل میں سیلاب آنے والا ہے، اس لیے وہاں سے کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ یہی نہیں، مصر کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سال میں 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہی سب چیزیں ہیں جو مصر کو دنیا کے باقی ملکوں سے الگ بناتی ہے، اور ہر سال دنیا کے ہر کونے سے یہاں تقریباً 1.5 کروڑ کے نزدیک لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان مذہبوں کی تاریخ مصر سے گہری جڑی ہے۔ یہودیوں کی نسل میں آئے پیغمبر حضرت موسیٰ کی تاریخ بھی مصر سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے فرعون جیسے جھوٹے خدا کی حقیقت اور خدا کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہی دی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کے قہر سے آزادی دلوائی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں آتا ہے کہ کس طرح فرعون کا پورا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک وقت ایسا تھا جب مصر میں اور اسرائیل کے آس پاس کے ملکوں میں یا تو یہودی آباد تھے یا عیسائی مذہب کے لوگ تھے، لیکن مذہب اسلام آنے کے بعد یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے آج کے مصر میں لگ بھگ 90% لوگ اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں، اور باقی بچی 10% آبادی عیسائی مذہب کو مانتی ہے۔ یہاں پر واقع سوئس کینال کو دنیا کی خاص جگہ میں سے مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو پورے یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے، اور یہی اس راستے کی سب سے بڑی مقبولیت بھی ہے۔ اس کو بنانے میں لگ بھگ 10 سال کا وقت لگا۔ یہاں کی معیشت بھی بھارت کی طرح ہی ہے، لیکن یہاں فی کس آمدنی 2 گنا زیادہ ہے۔ 2011 سے یہاں پر سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، اور میڈیا کو بھی آزادی نہیں دی جا رہی۔ مصر کی آبادی 10 کروڑ 8 لاکھ 5 ہزار کے نزدیک ہے۔ مصر میں جو کرنسی چل رہی ہے اسے مصری پاؤنڈ کہتے ہیں۔
مصر کا 1 پاؤنڈ پاکستان کے 7 روپے 51 پیسے اور انڈیا کے 4 روپے 4 پیسے بنتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مصر سے جڑی کچھ انوکھی باتیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے۔